السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک سپاہی نے خبر دی کہ مصر کے مشہور بازار میں تاجروں کے درمیان ہلچل مچ گئی ہے اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور تاجروں کا بازار پر سے اعتبار اٹھتا جا رہا ہے۔ یہ مصر کا ایسا بازار تھا جہاں کافروں اور مسلمان دونوں کی دکانیں تھیں۔ یہ مصر کا سب سے بڑا بازار تھا اور اچانک چوریاں شروع ہوئی، جس میں کافروں کی دکانیں جن میں زیادہ مال تھا وہاں سے زیادہ چوری، جبکہ مسلمانوں کی دکان میں سے تھوڑی چوریاں ہوتی، جس سے کافر تاجروں کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ سب کچھ سلطان صلاح الدین ایوبی کروا رہا ہے تاکہ مسلمان تاجروں کو فائدہ ہو اور کافر تاجروں کو نقصان ہو اور وہ یہاں سے اپنی دکانیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ تاجروں نے یہ واویلا شروع کر دیا کہ سلطان مسلمانوں کے ساتھ مل کر ہماری دکانوں میں لوٹ مار کروا رہا ہے۔ یہ تاجر بہت زیادہ حد تک سلطان سے بدظن ہو چکے تھے کیونکہ کماندار سارے مسلمان تھے اور تاجر کہتے تھے کہ آخر سامان جاتا کہاں ہے۔ علی بن سفیان نے جب ساری بات سلطان صلاح الدین کو آ کر بتائی اور کہا اگر ایسا کئی دن تک ہوتا رہا تو وہ بازار کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، جس سے مسلمانوں کی بدنامی بھی ہے اور مصر کا سب سے مشہور بازار جو کہ معیشت کا دایاں بازو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سپاہی کو کہا، اے سپاہی، کھل کر بتاؤ اس بازار میں آخر ایسا کیا ہوا کہ تاجر بازار کو چھوڑ کر وہاں سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو یہ سن کر سپاہی نے کہا، حضور، اس بازار میں رات تاجروں کا قیمتی سامان چوری ہو جاتا ہے اور ابھی تک چوروں کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور بازار کی حفاظت پر مامور کماندار بازار کے دونوں داخلی اور خارجی دروازے پر موجود ہوتے ہیں، اور چور کا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ چور کیسے داخل ہوتا ہے اور کیسے غائب ہو رہا ہے۔ ہر رات بازار کی حفاظت کے لیے اپنے سب سے طاقتور کماندار وہاں پر مامور کیے، لیکن پھر بھی چور اتنے چالاک ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آتے کہاں سے اور سامان لے کر جاتے کہاں سے ہیں۔ جو سامان اس بازار میں چوری ہوتا ہے وہ پورے بازار میں کہیں نہیں دکھائی دیا، اور یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ بازار میں چوری ہونے والا سامان جب داخلی راستوں سے باہر نہیں جا رہا تو کہاں جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پریشان ہوا اور پھر علی بن سفیان کو حکم دیا کہ مصر کے گاؤں سے 3 کھوجی منگواؤ۔ 3 کھوجی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوئے۔ ان کو دیکھ کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ ضرور ان ڈاکوؤں کو پکڑ لیں گے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی نظریں اتنی تیز تھیں کہ آپ ایک انسان کو دیکھ کر بتا سکتے تھے کہ یہ مستقبل میں اچھا سپاہی بنے گا یا اچھا تاجر یا اچھا حکیم بنے گا یا پھر اچھا قاضی بنے گا۔ لیکن دوسری طرف چور بہت شاکتر اور طاقتور تھے۔ سلطان کے حکم کے مطابق علی بن سفیان نے ان 3 کھوجیوں کو بازار میں بھیجا اور حکم دیا کہ تم دن رات محنت کر کے کھوج لگاؤ کہ آخر دروازے پر موجود سنتری ہونے کے باوجود وہ چور کہاں سے بازار میں داخل ہوتے ہیں اور بازار سے وہ سامان کیسے لے کر جاتے ہیں، کیونکہ بازار کی ہر طرف تیر انداز اور سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ داخلی اور خارجی دونوں دروازے مضبوطی کے ساتھ بند ہوتے ہیں، لیکن آخر چور کہاں سے آتا ہے اور کہاں سے چلا جاتا ہے۔ کھوجی وہاں پر چلے گئے اور 1 ہفتے کے بعد واپس ناکام لوٹے۔ علی بن سفیان نے بتایا کہ حضور، ان 3 کھوجیوں نے کہا ہے کہ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آتا، چور ایک بھی سراغ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین نے علی بن سفیان سے پوچھا کہ بازار میں سب سے زیادہ چیز کون سی چوری ہوتی ہے؟ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، زیادہ تر ان تاجروں کا سامان چوری ہوتا ہے جن کا سامان جنگوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ تیر انداز، خنجر، کمانے، تیر اور کلہاڑے وغیرہ، اور اس طرح کے قیمتی سامان بازار سے چوری ہو رہے ہیں۔ جب یہ الفاظ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے سنے تو سلطان نے کہا کہ علی بن سفیان سے کہا، علی، اگر ہم نے اپنے وقت پر بہترین حکمت عملی تیار نہ کی تو دشمن ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا، حضور، ایک بازار کی چوری سے آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ سب کیا دھرا دشمن کا ہے اور وہ کسی بڑے منصوبے کو تیار کر رہے ہیں؟ تو سلطان نے کہا، یہ جو ڈاکہ مصر کے سب سے بڑے بازار میں پڑتا ہے یہ کسی عام ڈاکو یا چور کا نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی طاقت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری ہونے والی چیزوں میں سارا سامان جنگی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سپاہیوں کے لیے سب سے زیادہ سامان مصر کے اسی بازار سے آتا ہے، اور دشمن چاہتا ہے کہ جب وہ سارا سامان بازار میں ختم ہو جائے گا اور ہمارے پاس نئے سپاہیوں کے لیے سامان موجود نہیں ہوگا تو وہ ہمیں ہرانے کے لیے ہمارے بازاروں اور ہمارے علاقوں پر حملہ کریں گے، اور دوسرا دشمن چاہتا ہے کہ جب مصر کے اتنے بڑے بازار کے حالات بگڑ جائیں گے، تاجر وہاں سے بھاگ جائیں گے، تو ان کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بازاروں کے تاجر بھی خوف زدہ ہو جائیں گے اور مصر کی تمام معیشت بگڑ کر رہ جائے گی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی سلطنت چھن جائے گی، کیونکہ کوئی بھی سلطنت معیشت کے بغیر نہیں چل سکتی۔
لیکن میں ان کے یہ خواب کبھی پورے نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات سمجھ گیا اور کہا، حضور اب کیا کریں؟ اتنے طاقتور اور ماہر کھوجی بھی ان کو نہیں پکڑ سکے تو ہم ان کو کیسے پکڑیں گے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، مجھے شک ہے کہ کہیں دروازے پر موجود سنتری یا کماندار غدار ہے یا کوئی بازار کا تاجر غدار کر رہا ہے، ورنہ چور تو کیا ایک پرندہ بھی بازار کے اندر پار نہیں مار سکتا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کیا کریں گے؟ تو سلطان نے کہا کہ اب ایک سپاہی کے بھیس میں بازار کے دروازے پر نگرانی کروں گا اور راز کا پتہ لگاؤں گا کہ چور کہاں سے داخل ہوتے ہیں۔ علی بن سفیان کے منع کرنے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی ایک سپاہی کے بھیس میں بازار میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی ساری رات نگرانی کرتے رہے، کبھی اس دروازے پر جاتے تو کبھی اس دروازے پر، لیکن چور آپ کو کہیں دکھائی نہ دیا۔ اچانک جب آدھی رات کا وقت ہوا تو اچانک ایک تاجر کی دکان سے سامان گرنے لگا۔ سامان کی وہ آواز سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فوراً اس تاجر کی دکان پر پہنچا اور دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو چور وہاں سے سامان لے کر غائب ہو گئے۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ چور کوئی جن یا بھوت جو بغیر کسی راستے کے کہیں بھی غائب ہو جاتے ہیں، آخر یہ چور دروازے سے نہیں گزرتے تو پھر کہاں جاتے ہیں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی واپس محل میں آیا اور علی بن سفیان کو کہا کہ اس بار دشمن نے منصوبہ بہت مضبوط بنایا ہے، لہٰذا ہمیں دشمن سے 2 قدم آگے چلنا ہوگا۔ یہ بات پورے مصر میں پھیل گئی۔ تمام مصر سب سے بڑے بازار میں کچھ ایسے ڈاکو اور چور داخل ہو گئے ہیں، وہ اتنی چالاکی سے سامان چوری کرتے ہیں کہ کسی کو کانو کان خبر بھی نہیں ہوتی، اور ان کی وجہ سے چھوٹے تاجر بھی ڈر کر اپنا سامان لانے سے ڈر رہے ہیں۔ حالات بگڑنے لگے تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا پریشان تھا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم اپنے سب سے طاقتور اور ماہر سپاہی اور کماندار بازار کی حفاظت پر بھیج دو اور میں خود بھی جاؤں گا، اور آج پتہ چل جائے گا کہ سارا منصوبہ کس کا ہے اور کون کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے۔ علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ سلطان آخر کیسے پتہ لگائے گا۔ شام کے وقت علی بن سفیان نے تمام سپاہیوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ بھیج دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے تمام بازار کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ صرف ایک ہی اب بڑی دکان بچی ہے جس کو آج رات چور لوٹنے کے لیے آئیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سامان میں چھپ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ اس وقت چور اس بازار کی دکان میں آئیں اور میں ان کو بے نقاب کروں۔ تھوڑی دیر گزری کہ 3 آدمی اسی دکان میں نقاب لگائے اچانک کہیں سے داخل ہوئے اور سامان اٹھانے لگے۔ ان کے سامان کے اٹھانے کے انداز سے پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کوئی بازار میں موجود غدار بھی ہے جو ان کو بتاتا ہے کہ کون سا سامان کہاں پڑا ہے۔ اور اسی وقت سلطان صلاح الدین نے تاریخی جملہ کہا کہ اگر مسلمانوں میں سے مسلمان غدار نکل جائیں یا ختم ہو جائیں تو مسلمان دنیا کی کسی بھی طاقت سے مات نہیں کھا سکتے۔ اب ان لوگوں نے سامان اٹھانا شروع کیا اور ایک سامان گڑھے کے نیچے سے ایک دری اٹھائی جو سامان پر بچھی ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ دری اٹھائی اور دیکھا اس کے نیچے ایک سرنگ کھودی ہوئی تھی۔ ان چوروں نے سامان نیچے موجود سپاہیوں کو دیا اور خود بھی اس سرنگ کے اندر چلے گئے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کو پتہ چل گیا کہ یہ سارے کا سامان سارا کیسے چور کس طرح کیسے باہر لے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سلطان بھی اس کی سرنگ میں داخل ہو گیا اور ان کا تعاقب کرنے لگا۔ وہ سرنگ کوئی عام سرنگ نہیں تھی بلکہ بہت بڑی سرنگ تھی جو اس بازار سے باہر ایک جنگل میں جا کر کھلتی تھی، اور وہ ایک سرنگ نہیں تھی بلکہ اس پورے بازار میں سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا۔ وہ چور دن کو ساری رات جس دکان میں سامان موجود ہوتا وہ ساری رات اس کے نیچے سے سرنگ کھودتے اور رات کے وقت وہیں سے سامان لے کر سرنگ کے ذریعے جنگل میں چلے جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جھاڑیوں میں چھپ کر ان کو دیکھنے لگا۔ اب صبح کا وقت ہونے لگا، سورج طلوع ہوا تو سلطان نے دیکھا کہ بادشاہ کی طرف سے بھیجے گئے بہت سارے گھوڑے اور ٹھیلے اس سامان کو لانے کے لیے آ چکے تھے، اور تقریباً اس بازار کا سامان سارا قیمتی سامان وہ 3 چور وہاں اکٹھے کر چکے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عقل مند آدمی تھا۔ آپ نے بھی اپنی عقل مندی حکمت عملی تیار کر رکھی تھی، اور سلطان اپنے پیچھے پیچھے نشانات چھوڑ کر آیا، اور اس وجہ سے وقت پر موجود سلطان کے سپاہی پہنچ گئے اور انہوں نے ان تمام چوروں کو بھی قتل کر دیا اور سارا سامان لے کر جانے والے سپاہیوں کو بھی مار دیا۔ اور انہی کی مدد سے سلطان نے بازار میں موجود سب سے بڑے غدار ایک تاجر کو بھی پکڑوا دیا جو کہ کافر تھا اور ان کو بازار کے بارے میں ساری معلومات دیا تھا۔ یہ تاجر بڑا منافق اور حاسد تھا۔
آخرکار سلطان نے اپنی جان پر کھیل کر اس بازار کو بھی بچا لیا اور اپنی ریاست کو نقصان پہنچانے والے بادشاہ کا سارا منصوبہ چوپٹ کر دیا، اور بازار میں سے چوری ہونے والا تمام سامان برآمد کر کے جن مسلمان تاجروں یا جن کافر تاجروں کا تھا ان کو واپس کیا گیا۔ پھر یہ سارے کافر تاجر سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس آئے اور ان سے معافی طلب کی اور کہا کہ ہم بڑے شرمندہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا غصہ کتنا ہے، لیکن آپ نے یہ سب برداشت کیا، لیکن ہم اس بات سے زیادہ متاثر ہوئے اور پھر یہ سارے تاجرمان مسلمان ہو گئے۔